ہمارے معاشرے میں جنرلی شادی جب ہم کرتے ہیں اس میں ہم اگر قرآن کی آیات سے واقف نہیں ہیں تو ہم ایک جنرلی اپنی پسند سے شادی کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ازواجی تعلقات ہیں وہ بھی ہم اپنی جو معاشرے میں جو پرسیو نارمز ہیں، کانسیپٹس ہیں، اس کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں، اور اس دوران میاں بیوی میں آپس میں تلخی اور اس طرح کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو طلاق کا جو سبجیکٹ ہے وہ جنرلی اس لیے دیا جا رہا ہے کہ وہ طلاق جو ہے وہ قرآن کیا کہتا ہے وہ عام طور پہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ پہلے تو یہی نہیں معلوم کہ نکاح کس کے ساتھ کرنا چاہیے، کن کنڈیشن کے ساتھ کرنا چاہیے اگر ایمان والا ہے، کیونکہ ہمارے قرآن کی آیات کو جاننا، ایمان رکھنا وہ بہت ضروری ہے۔ اب کیونکہ وہ معلوم نہیں تھا تو آپ نے نکاح کر لیا، پھر ازواجی تعلقات بھی اپنی مرضی سے کرنے لگے، اس میں رسپانسبلٹیز ہسبینڈ کی اور وائف کی پتہ نہیں تھی کیا رائٹس ہیں یا کیا ڈیوٹیز ہیں۔ تو اب جب طلاق کا جب مسئلہ آتا ہے اور پرابلم آتی ہے تو ہم پھر اپنے اسکول آف تھاٹ جس کو بلانگ کرتے ہیں اس سے جا کے پوچھتے ہیں کہ ہماری طلاق ہوئی نہیں ہوئی، تو کنڈیشنز کیا ہیں وہ جس کے تحت طلاق ہوتی ہے، اور کیا کنڈیشنز میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے ایک ایمان والے مرد کو جو آیات کو جانتا ہے اور سمجھتا ہے، اس کو کیا اجازت دی ہے، یا بیوی کو کیا اجازت دی ہے کہ جو آیت کو سمجھتی ہے، ایمان رکھتی ہے، کس کنڈیشن میں طلاق لے سکتی ہے۔ یہ ہے موضوع بیسیکلی، طلاق کن کنڈیشنز میں دینا، ایسا لفظ جو دینا اور لینا ہے نا، یہ دونوں میں طلاق ورڈ استعمال، یہ خلا کا لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں نہیں آیا ہے، کیونکہ نکاح جو کرتا ہے وہ مرد کرتا ہے عورت کے ساتھ، تو ہم کہتے ہیں نکاح کرتا ہے، تو اسی طرح مرد طلاق دیتا ہے، نکاح عورت سے ہوتا ہے، اسی طرح طلاق جو ہے عورت لے سکتی ہے۔ عربی میں طلاق آئے گا لفظ یا نکاح آئے گا اس کے ساتھ ایسی آئے گا جیسے مرد طلاق دے گا، جیسے مرد نے نکاح کیا اس طرح مرد طلاق دے گا، دونوں کنڈیشن میں، یعنی اگر مرد طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ بھی یہی آئے گا مرد نے طلاق دی، اور اگر عورت طلاق لینا چاہتی ہے تو بھی مرد طلاق دے گا، یہ آپ سمجھ لیں۔ لیکن کنڈیشن دونوں میں یہ ضروری ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر دفعہ مرد طلاق دے گا، طلاق لفظ تو مرد ہی کا آئے گا لفظ کہ مرد نے طلاق دی، لیکن آپ امنگ دا میاں بیوی جو ہوں گے آپس میں، اس میں دیکھا جائے گا کہ مرد طلاق دے رہا ہے یا عورت طلاق لے رہی ہے۔ یہ یاد رکھیں، مرد طلاق دے گا ہر حالت میں، عورت طلاق لے گی اس کو بھی مرد طلاق دے گا، اور اگر مرد طلاق دے رہا ہے کہ اس کو وہ نہیں چاہ رہا رکھنا بیوی کو تو وہ بھی طلاق دے گا، کنڈیشن دونوں میں مرد طلاق دے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو جب طلاق ہو رہی ہوتی ہے تو بیوی لے رہی ہے یا مرد دے رہا ہے، ان کی دونوں کی کنڈیشنز اس میں ایکسپلینیشن قرآن میں ڈفرینٹ ہیں۔ سورہ بقرہ 2:232 وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پس وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، یعنی انتظار کی مدت کو، پس ان پر مضبوطی نہ دکھاؤ یہ کہ وہ اپنے ازواج شوہروں کے سے نکاح کریں، جب وہ واپس جو آپس میں راضی ہوں، معروف جانے پہچانے کے ساتھ، وہ اس کے ساتھ واس کرتا ہے اس کو جو کوئی تم میں سے اللہ اور یوم آخرت کے ساتھ ایمان رکھتا ہے، وہ تمہارے لیے زیادہ تزکیہ ہے اور زیادہ طہارت ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اب یہ آپ کا سوال کا جواب آ رہا ہے۔ دیکھیے، جب تم مردوں نے کی بات ہو رہی ہے، مردوں نے طلاق دی اور انہوں نے اپنے پیریڈ پورا کر لیا، تو اللہ کہے تم لوگوں کو منع کر رہا ہے، یہاں پر تم لوگوں کو مضبوطی مت دکھاؤ کہ اگر وہ واپس نکاح کرنا چاہ رہا ہے، یہاں نکاح آ گیا او ینکحن ازواجہن، انہی بیویوں سے اسے پھر نکاح کرنا پڑے گا۔ جی اب شادی کے بعد آپ شادی میں تو گواہ ہوگا، جب آپ تو ظاہری بات ہے شادی کو پھر دوبارہ شادی میں گواہ ہوتے ہیں نا، تو وہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے۔ میں نے مطلب یہاں بتانا چاہ رہا ہوں جو روکا تھا ایسے طریقے سے سمجھ رہے، وہ جواب آ رہا ہے کہ آپ نے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، آپ نے جب آپ نے اس سے پورا کر لیا تو بات اس سے ڈائریکٹ لکھ دے کہ آپ روک لیں۔ انہوں نے کیسے روک لیں؟ میں نے جیسے لکھا یہاں بتایا اس نے کہ یہ مت روکو ان کو، وہ نکاح کر لیں دوبارہ،
انہی بیویوں سے. حلالہ نہیں لکھا ہوا یہاں, وہ کیسے وہ بتاؤں گا میں اب. یعنی مرد نے اگر طلاق دی ہے, مرد نے اگر طلاق دی ہے, اور اب پھر میں اس لیے ریپیٹ کروں, مرد نے اگر طلاق دی, عورت نے طلاق دی, مرد نے اگر طلاق دی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے اس نے جب پیریڈ پورا کر لیا, جو بھی پیریڈ ہے, اس کے بعد وہ دوبارہ اس سے اگر جوڑنا چاہتا ہے, آپس میں آمدنی وہ کرنا چاہتا ہے, تو اس کو نکاح کرنا پڑے گا. دو گواہ والے کے یا جو نارمل طریقہ نکاح کرے, وہ اس طرح روکیں گے آپ. اور دوسروں کا اللہ کہہ رہا ہے تم اس بات پر مضبوط نہ ہو جاؤ کہ وہ اپنی ازواج شوہر سے نکاح کریں. لوگ اس پہ زور نہیں, اب تو آپ شادی نہیں کر سکتے, حرام ہو گئی آپ پہ جب تک وہ دوسرے. تو اللہ اس بات پہ مضبوط نہ کرو, دکھاؤ کہ یہ وہ اپنے ازواج شوہر سے نکاح کریں جب وہ آپس میں راضی ہیں. یہ ضروری ہے معروف طریقے کے ساتھ جانے, یعنی صرف یہ نہیں کہ میں زبردستی روکنا چاہ رہا ہوں. آپس میں دونوں میاں بیوی راضی ہیں, طلاق ہونے کے بعد بھی اسے پورا کر لیے, طلاق گھر بھی چلی گئی سپوز, مگر دوبارہ اس آدمی نے اپروچ کر لیا, راضی کر لیا, آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ دونوں بیوی کی بات جو طلاق دے دی تھی وہ راضی ہوں, تو آپ لوگوں کو اللہ مانے تم اس بات پر مضبوط نہ ہو جاؤ کہ وہ نکاح کرنے کو روکو کہ نہیں صاحب تو ابھی وہ کرانا ہے حلال والا. اور اس کے ساتھ وہ واز کرتا ہے اس کو, جو کوئی تم میں اللہ و یوم آخرت کے ساتھ ایمان رکھتا ہے وہ تمہارے لیے زیادہ تزکیہ اور زیادہ طہارت ہے, اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے. یعنی آفٹر دی کمپلیٹیشن, مرد نے اگر طلاق دی ہے, جب مرد نے طلاق دی ہے تو اس کو عورت نے پورا پیریڈ پورا کر لیا, آپ روکنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو نکاح کرنا پڑے گا دوبارہ. تو دو طلاق میں نے بتایا, مرد جب دیتا ہے اس کو اللہ نے ایک زیادہ حق دے رکھا ہے, تو جب وہ دونوں پیریڈ پورے کر لے گی تو اس کے بعد طلاق ہو گئی. اب اگر وہ اس سے دوبارہ ریجوائن کرنا جائے تو اس کو نکاح کرنا پڑے. تو اللہ کہے تم مت مضبوط ہو جاؤ اس بات پر کہ نکاح کرنے سے روکو, واپس نکاح کرنا چاہ رہے اسی عورت کے ساتھ, تو آپ کون ہوتے روکنے والے جو یہاں روکا جا رہا ہے معاشرے کے اندر. تو یہ بتانا چاہ رہا تھا میں. لیکن ایک درجہ مرد کو زیادہ رکھا ہوا ہے, وہ کیا ہے, وہ نیچے لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ کی 229 ہے, الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان. طلاق 2 مرتبہ ہے, بس روک لو اپنی بیویوں کو معروف جانے پہچانے کے ساتھ یا احسان کے ساتھ چھوڑ دو. یہ آگے میں بتاؤں گا, لیکن یہاں بتانا چاہ رہا ہوں درجہ مرد کا کیا ہے. اگر میں طلاق دیتا ہوں, اب میں ایک مثال لے لیتا ہوں, باقی وہ 4 کنڈیشنز آپ دماغ میں آ جاتی تھی, چاروں نارمل 3 مہینے رکھ لیتے بات کرنے کے لیے, کہ میں نے طلاق دی اور اس نے وہ پیریڈ پورا کر لیا, ایک پیریڈ پورا کر لیا, میں نے جوائن نہیں کیا تو ایک طلاق ہو جائے گی, سمجھے آپ. اب میں نے دوبارہ طلاق دی تو طلاق 2 مرتبہ 3 دفعہ نہیں ہے, تو وہ دوسرا حق مرد کو اللہ نے ایک رکھا ہوا زیادہ, تو وہ دوسری دفعہ جب کہے گا تو وہ دوسرے 3 پھر وہ عدت پوری کرے گی, جو بھی سائیکل میں اور سب 3 سائیکلز پورے کرے گی, تو 2 مرتبہ اس طرح سائیکل پورے کروانے اس کو. لیکن عورت اگر طلاق لے گی تو وہ ایک ہی دفعہ ہے, یعنی وہ ایک ہی دفعہ پورے جب پیڑ رہے گی تو وہ الگ ہو جائے گی. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری. اللہ نے مرد کو ایک درجہ زیادہ یہ رکھا ہوا ہے کہ کیونکہ طلاق 2 مرتبہ ہے تو مرد 2 مرتبہ طلاق دے گا, تو پیریڈ سپوز اپروکسیمیٹلی ایک ایوریج بتاؤ 6 منتھس ہوا ہے, 2 پیریڈس کاؤنٹنگ ہے. لیکن اگر عورت طلاق لے گی تو وہ صرف ایک ہی دفعہ میں اس کا سائیکل پورا ہو جائے گا, تو وہ طلاق ہو جائے گی کمپلیٹ. یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو. مرد اگر 2 دفعہ دے سکتا ہے اور 2 دفعہ اس کو پیریڈ پورے کمپلیٹ کرانا ہے, لیکن عورت اگر طلاق لے گی, دے گا تو مرد ہی طلاق, لیکن لے گی اگر وہ, تو وہ صرف ایک ہی پیریڈ پورا کرے گی. مرد کو ایک درجہ زیادہ رکھا ہوا ہے طلاق دینے میں, کہ اگر عورت طلاق لے گی تو ایک سائیکل پورا کرنا ہے بس اس نے. مرد کو یہاں لکھا ہے نا, دیکھیے اسی آیت میں پڑھ دیتا ہوں, وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. اور ان کے شوہر پر زیادہ حق ہے کہ اس کے حق ہے کہ انہیں واپس لے لیں اس انتظار میں, اور اگر وہ دونوں اصلاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور ان عورتوں کے لیے بھی اسی مثل کا ہے جو ان کی عورتوں کے اوپر ہے. تو اگر وہ ایک طلاق فرض کرے, ابھی کیونکہ آگے لکھا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, تو پہلے تو آپ سمجھے ایک طلاق دی اور اس سے سائیکل پورا کیا تو وہ ایک حق ہو گیا اس کا. دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس سے دوبارہ کروایا, اس سے وہی پروسیس 3 میں سائیکل پورے کروائے, تو دو مرتبہ مرد نے کہا تو 2 دفعہ اس سے سائیکل پورا کیا. اب اگر عورت طلاق لیتی ہے تو وہ ایک سائیکل پورا کرے گی, اس کو وہ ایک پورا سائیکل پورا کرے گی, دوسرا سائیکل پورا اس کو نہیں کرنا ہے.
ہاں مرد کو ڈبل ویٹنگ پیریڈ مل رہا ہے عورت کے لیے, عورت کو ایک ویٹنگ پیریڈ ہے. آپ کو میں گنتی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ طلاق کی گنتی کیا ہے. سورہ البقرہ 2:28 والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر. اور طلاق شدہ عورتیں اپنی نفسوں نفسیات کے ساتھ 3 پڑھائیوں یعنی زمانے حیض جو ان کی انتظار کی مدت ہے تک انتظار کریں, اور ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ پوشیدہ رکھیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں تخلیق کیا اگر وہ اللہ اور یوم آخرت کے ساتھ ایمان رکھتی ہیں. یعنی 3 پڑھائیاں یہاں بتایا کہ 3 پڑھائیاں, یعنی وہاں تک کہ وہ حساب رکھیں, یہاں لکھا ہے 3 پڑھیں, 3 پڑھائیاں کریں. وہ بریکٹ میں اس لیے لکھتا جا رہا ہوں کہ آگے میں وہ بتاؤں گا کہ وہ پیریڈ کیا ہے. یعنی یہ بات یہاں سمجھیں, یہاں لکھا ہے اور طلاق جن کو دی گئی, طلاق شدہ یعنی طلاق جس کو دی گئی, ان عورتوں کو اپنے نفس و نفسیات کے ساتھ 3 پڑھائیوں زمانے حیض جو ان کے انتظار کی مدت ہے تک انتظار کریں. طلاق نہیں ہو رہی کہنے سے, میں نے طلاق کا طلاق 50 دفعہ نہیں کہہ رہا, یہ 3 دفعہ کہہ رہا ہے. میں نے کہا طلاق دے رہا ہوں میں آپ کو, وہ ساری کنڈیشن پوری ہو گئی ہے, وہ ساری جو پیچھے پری ریکویسٹ پوری, اب میں نے کہا میں طلاق دے رہا ہوں. تو وہ پڑھے گی, کیا پڑھیں گی, اور آپ حساب رکھیں گے. والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. اب اور طلاق شدہ عورتیں اپنی نفس و نفسیات کے ساتھ 3 پڑھائیاں زمانہ ہے اس کو ان کا انتظار کی مدت ہے تک انتظار کریں, یا وہ پوشیدہ رکھیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں تخلیق کیا ہے اگر وہ اللہ یوم آخرت کے ساتھ ایمان رکھتی ہیں, اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں واپس لے لیں انتظار کی مدت میں اگر وہ دونوں اصلاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور ان عورتوں کے لیے بھی اسی مثل کی ہے, یعنی اسی طرح ہے جو ان عورتوں کے اوپر معروف جانے پہچانے کے ساتھ, اور مردوں کے لیے ایک درجہ ان عورتوں کے اوپر ہے, اور اللہ طاقت والا حکمت والا ہے. اچھا, اب یہاں پر جو بات تھی, یعنی پہلے تو میں نے بتایا نا کہ جب طلاق آپ نے دی تو وہ 3 ریڈنگز کاؤنٹ کر رہی ہے, وہ یہ ہم ڈسکس دوبارہ میں ریوائز کر رہا ہوں, تو ریڈنگز جب کاؤنٹ کر رہی ہے انتظار کر رہی ہے, یعنی ڈیورس ہوئی نہیں ہے, انتظار ہو رہا ہے, ابھی ڈیورس پروسیس سٹارٹ ہوا ہے, اور وہ سارا ہم نے دیکھ لی کن کن کنڈیشنز میں ہو رہی ہے. اور اب اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ چھپائے نہیں جو اللہ اگر تخلیق کر لیا, حمل اٹھایا ہوا تو آپ چھوڑ نہیں سکتے جب تک حمل پورا کر دے, جب تک پیدا, یہ 4 کنڈیشن بتائیں نا, وہی 4 کنڈیشن ہیں اگر وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ. اس کے آگے لکھا ہوا ہے جو ہم نے چھوڑ دیا تھا پورشن, وہ یہ ہے اور ان شوہروں پہ زیادہ حقدار ہے کہ انہیں واپس لے لے انتظار میں, اور اگر وہ اصلاح کرنے کا, دونوں اصلاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اب دیکھیے یہ وہی والی بات ہے جو میں نے کہا تھا, جہاں لکھا تھا قرآن مجید اللہ کہہ رہا تھا سورہ طلاق میں کہ آپ انہیں گھروں سے نہ نکالیں اور وہ گھروں میں رہیں, ہو سکتا اللہ کوئی واقعہ کر دے گا. تو اس کو ذہن رکھتے ہوئے دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے جب آپ نے اس کو طلاق کہہ دیا ہے, وہ کاؤنٹنگ کر رہی ہے, پریگننٹ ہو یا وہ کنڈیشن کوئی بھی ہو, اس دوران میں مرد کو اللہ کہہ رہا ہے حق ہے کہ وہ واپس کو لوٹ جائے اس کی طرف. مطلب اگر واقعہ پیش آ جائے کہ اللہ تعالیٰ دل میں آپ کے جگہ ڈال دے کہ واپس آپ اس سے جوائن کرنا چاہتے ہیں, تو اللہ کہہ رہا ہے اس شوہر کو زیادہ حق ہے کہ انہیں واپس لے لے وہ کسی انتظار کی مدت میں, یعنی جو آپ نے جو پیریڈ سٹارٹ ہوا تھا اس کے دوران آپ اس سے کمیونیکیٹ کر کے اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی یا کچھ بھی ایسی بات ہے اس میں آپ واپس لے سکتے ہیں. دونوں کی جب اصلاح دونوں کی ضرورت, دونوں جب اصلاح کرنے میں ہو, ایگریبل جو دونوں صحیح کر لیں, جو غلطی کوئی کر رہا تھا وہ دونوں صحیح کر لیں. تو وہ جو اللہ کہہ رہا تھا نا کہ واقع کر دیا کوئی ایسا, تو آپ نے گھر میں رکھا ہوا ہے, اچھے طریقے سے رکھا ہے, جو بتا رہا تھا سکون سے رہنے دے رہے ہو, اپنے آپ وجود بھی رکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہا ہے کہ مرد کو اللہ نے ایک زیادہ حق دیا ہے کہ وہ جا کے ان سے ریکانسلیشن کی بات کرے اور اپنی غلطی اگر ہے اس کی تو ایکسیپٹ کر لے, اور تاکہ واپس وہ دوران, یعنی وہ پیریڈ گزر رہا تھا, پہلا پیریڈ چل رہا تھا, فرسٹ کے 3 منتھس کا پیریڈ تھا, وہ
3 ریڈنگس سے تھا, یا پریگنینسی ہوئی بھی تھی, یا جو بھی کنڈیشن ہے ان میں سے, تو آپ اس کو اپروچ کر کے آپ اس کو واپس کنسیڈر کرنا چاہتے ہیں تو واپس لے سکتے ہیں. یہی چیز عورت کے اوپر ہے کہ عورت نے اگر طلاق لی ہوئی ہے اور وہ بھی وہی اسی پیریڈ میں ہے, سمجھنا میری بات, پہلے تو مرد کو اللہ نے کہا زیادہ حق ہے, لیکن مشن اس کی عورت کی بھی ویسی ہے کہ اگر عورت نے طلاق لے رکھی ہے اور وہ ویٹنگ پیریڈ میں ہے, یعنی وہ پورا کر رہی ہے پیریڈ, تو آپ عورت اپنے شوہر سے واپس ریکونسائل کر سکتی ہے اسی پیریڈ کے اندر, ویسی عورت کے لیے. سورہ بقرہ کی 230 ہے, فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. بس اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے, بس وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس کے بعد یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کرے, دوسرے سے نکاح کرے, زوج شوہر سے, اس سے پہلے شوہر کے علاوہ. بس اگر وہ دوسرا شوہر اسے طلاق دے, ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں ایک دوسرے سے رجوع کر لیں, اگر وہ دونوں گمان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں. یہ اللہ کی حدود ہے اور وہ وضاحت کرتا ہے اس حدود کی اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اب جب دیکھیے, جب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے واضح طور پہ کہ جب وہ فدیہ دے رہی ہے تو طلاق کون دے رہا ہے؟ مرد ہی دے گا. طلاق تو مانگ رہی ہے تو وہ طلاق مرد ہی دے گا. جب عورت نے فدیہ دیا تو اس کے معنی وہ طلاق لے رہی ہے. تو جب وہ طلاق لے رہی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے اب وہ تجھ سے شادی نہیں کر سکتا, اس کا ہسبینڈ اس کو لے جائے دوسرے سے شادی کرے. یہ عورت کو اللہ پریورٹیو دے رہا ہے کہ اگر تم طلاق لو گی تو وہ عورت لیتی جب دوسرا آدمی شادی کرنا چاہتی ہو, وہ ہرگز نہیں لے گی طلاق. اب ایمان کے علاوہ کی بات, ایمان تو ہے ہی اس میں انوالو, لیکن ظاہری بات ہے کنڈیشن ہے کہ اس سے بچہ نہیں ہو رہا تو فدیہ دے کے طلاق دوسرے سے شادی کرے گی. تو اللہ جو اس کو نیچرل پروسیس ہے دوسرے پاس جانا, آپ نے طلاق دیا, آپ بھیج رہے ہیں اس کو دوسری, اور وہ تو نہیں جانا چاہ رہی تھی. سمجھے اس بات کو, میں دوبارہ ریپیٹ کر دیکھیں, میں نے شروع سے کہا تھا 2 کنڈیشن یاد رکھیں. دونوں میں سے ایک آدمی طلاق دے رہا ہوتا ہے, مرد دے گا ہمیشہ طلاق, لیکن کون لے رہا ہے کون دینا ہے یہ آپ کو سمجھنا ہے. جب بیوی طلاق لیتی ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے کیونکہ آپ سے بچے نہیں ہوئے سوٹو سے, یا آپ کے ساتھ کھو گئے آپ, یا کوئی پرابلم ہو گئی آپ کے ساتھ جو بیسڈ آن ایمان, آپ ایمان والے نہیں ہیں تو آپ کو وہ چھوڑ رہی ہے. تو میں کہا چھوڑ کے میں ایسی زندگی میں نو, میں شادی کروں دوسری. تو نیچرل پروسیس ہے کہ عورت جب طلاق لیتی ہے تو وہ چھوڑتی ہے کسی کنڈیشن کی وجہ سے دوسرے آدمی شادی کرے, وہ نارمل وے میں شادی. آپ کو تو چھوڑ رہی ہے نا, تو آپ کے پاس کیوں آئے گی دوبارہ, وہ دوسری شادی کرے گی. لیکن فرض کریے میں چھوڑتا ہوں اور وہ گھر میں جا کے فرض کے ایمان کی بیس پہ چھوڑتا ہوں, وہ گھر پہ جا کے میں خامہ زینت کی دنیا چکروں میں پڑی رہی. اب اللہ رسول کرتی تو مجھے طلاق یاد میں بیٹھی ہوئی, وہ تو نہیں چاہ رہی تھی طلاق, وہ طلاق نہیں چاہ رہی تھی, میں نے چھوڑ دیا. تو وہ شی اسٹل کین ریممبر. میں جا کے میں نے دوبارہ اپروچ کیا, تم کہنے میں اب ایمان میں صحیح ہونا چاہتی ہوں, واپس سے شادی کر, تو میں جا کے ڈائریکٹ نکل کر لوں. وہ کیوں جائے, وہ تو مجھے میرے کو افسوس پہ بیٹھی ہوئی کہ مجھے طلاق کیوں ہو گئی, کیونکہ میں نے طلاق دی نا. یہاں وہ طلاق لے کے چلے گی, فرض کریے آپ افسوس پہ بیٹھے ہوئے, وہ طلاق لے کے گئی ہے, تو وہ جا کے اب دوسری شادی کرے دوسرے. تو اللہ کہا وہ اس پہ حرام ہے, وہ اس کا شوق, وہ شادی جب تک وہ دوسرے مرد سے شادی کرے پھر اس کے ساتھ پراپر زندگی گزارے ہو. اور بعد میں ریئلائز ہوا کہ وہ بھی ایسے, وہ تو بہتر, وہ اس نے ایمان لیا ہے فرض کریے, یہ ایمان والا نہیں, پھر یہ گڑبڑ ہو گئی اس کے ساتھ. تو وہ کنڈیشن دیکھ لیں, وہ پھر اس سے طلاق کر لے تو وہ واپس سے نکاح کر سکتی ہے. یہ بیسڈ آن ایمان چل رہا ہے, نہیں نیچرل سرکمسٹانسز ہے, نیچرل سرکمسٹانسز کہ آپ کسی کنڈیشن میں بیوی کو یہ احساس ہو, جو میں نے شروع میں باتیں بتائی ہیں, کس کنڈیشن میں طلاق لے سکتی ہے, اس کنڈیشن میں اس سے طلاق لی ہے نارمل وے میں, تو اللہ اس کو اجازت دے رہا ہے کہ تم دوسری شادی کر لو اگر کرنا ہے, اس سے تم دوبارہ نہیں کر سکتی. ہاں ایک سائیکل پورا, وہ طلاق لے لی, اب وہ جا کے کسی اور سے شادی کرے. خاص طور پر حلال نہیں کہہ رہا میں, نارمل طریقے سے شادی کرے, اس کے ساتھ زندگی گزارے, اور پھر اگر اس کو یہ ریئلائز ہو کہ وہ آدمی وہی کنڈیشن اس کے ساتھ کوئی اور کنڈیشن ڈیولپ ہو جائے جس کے سے اس کو طلاق اس سے لینی پڑ جائے, یا وہ دے دے طلاق,
اور یہ واپس آتی ہے اور مرد کے پاس, اور یہ اس میں چینجز دیکھتی ہے کہ وہ جس کی جو بہتر کنڈیشن ہے آپس میں یہ دوبارہ اس کے ساتھ شادی کر سکتی ہے. یہ ایک نیچرل پروسیس ہے جو ہمارے معاشرے میں غلط پریکٹس کیا جا رہا ہے. آپ طلاق دے رہے ہیں, آپ اس کو چھوڑنا اور اس کو کرا رہے ہیں وقتی طور پہ, پھر واپس دوسری. یہ بالکل قرآن کی آیت کے مطابق ہے ہی نہیں. اگر فرض کریے اور طلاق لیتی ہے کسی آدمی سے اور وہ واقعی صحیح ہو جائے, وہ بنیادی طور پہ صحیح کر لے اپنے آپ کو, جو جس بیستوں سے طلاق لی تھی وہ واپس شادی اس سے نہیں کر سکتی. اور لائف میں نے دیکھا ہے, جنرل پہ بتا رہا ہوں بھائی, مائنڈ نہیں کیجیے گا, جنرلی کوئی بات آتی ہے جبھی غصے میں جذبات میں بات ہے, بیوی گئے تو مجھے چھوڑ دو, یا آپ جملہ سنیں گے عورتوں کو کسی جذبات میں, جذباتی کیونکہ فطرت میں ہے نا سب چیز, وہ کبھی نہیں کہے گی کہ میں طلاق لے رہی ہوں, تم چھوڑو, کیونکہ چانس لگی دوبارہ شادی کرنے کا ہے, یہ دوبارہ دو کر سکتا ہے نا شادی. یہ اللہ نے خود ہماری فطرت میں یقین کرے عورت مرد کے. اور عورت جب ڈٹ کے شادی ڈیورس ہوئی, وہ واقعی آپ سے دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہ رہی ان دا ریئل سینس. کیونکہ بہت کم دیکھا گیا ہے عورتیں ڈیورس لیتی ہیں, کہتی ضرور ہیں زبان سے, اس میں بھی کہتی نہیں میں نہیں کہ میں طلاق لے لوں, تم چھوڑو, پہلا پرائیورٹی یہ جملہ آتا ہے. تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو سائیکی میں بلٹ ان ہے کہ عورت اتنے آسانی سے طلاق نہیں لیتی. جب وہ لے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو پتہ ہے اس کو کہیں اور شادی کرنی پڑ جائے گی. یہ بلٹ ان ہے سائیکی میں, یہ کوئی پڑھا نہیں پڑ رہا. دیکھیں وار ویسٹ ورلڈ وغیرہ میں, دنیا میں بھی دیکھ لیں, اس نے طلاق لی, پتہ ہے دوسرا بھی شادی کر لی, پھر وہاں سے طلاق ہوئی تو پہلے بعد میں اسی سے شادی کر لی. بغیر قرآن پڑھے بات کر رہا ہوں میں, یہ میرے بس وہاں کے بورڈ کے اندر واپس سے اسی سے بات چلی, اس سے شادی کر لی پہلے والے ہسبینڈ سے. یہ دنیا میں ہر جگہ یہ فطرت اللہ نے, مگر جس طرح ہماری اس کو کر دیا کہ مرد دے رہا ہے, مرد چھوڑ رہا ہے. عورت ہی چھوڑوانا چاہ رہی تھی, عورت نہیں چھوڑنا چاہ رہی تھی اس آدمی کو, آپ زبردستی اس کو لے جا رہے ہو, زبردستی وقتی طور پہ غلط کام کروا رہے ہیں. یہ چیزیں معاشرے میں اتنی غلط پھیلی ہوئی ہیں. تو یہ اس لیے یہ آیت جو تھی نا, یہ کہ کس کنڈیشن میں عورت جب فدیہ دے کے الگ ہونا چاہتی ہے, اس کو اللہ کہہ رہا ہے وہ حلال نہیں ہے اس مرد کے لیے جب تک کہ وہ دوسری شادی نہ کرے گی. اور پھر وہاں سے اگر وہ طلاق لیتی ہے تو پھر وہ دوسری شادی کرے اس سے پہلے والے آدمی سے.